ون گو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ فلسطینی مسلمانوں کی یکجہتی کے حوالے سے گھوم رہا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل روزہ رکھا جائے۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت میں اس طرح کے روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، روزہ کب رکھنا ہے، کب نہیں رکھنا ہے، یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے کوئی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کریں، کوئی چیز طے کریں کہ اسے کل کرنا ہے، اسے پرسوں کرنا ہے، اسے 4 گھنٹے کے بعد کرنا ہے، 3 گھنٹے کے بعد کرنا ہے، تو یہ بدعت ہے شریعت کے اندر، بالکل پوری طرح سے بدعت ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کرنے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، انسانیت کا بھلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانیت کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے بدعت کے کام کو رائج مت کیجیے، نہیں تو فلسطینی مسلمانوں کو فائدے کے بجائے اور نقصان ہوگا۔ دیکھیں، روزہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کب کرنا ہے یہ اللہ طے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق بتاتے ہیں اپنی امت کو۔ یہ پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے اس کو طے کریں اور بتائیں تو کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ پر کیا مشکلیں کم آتی تھیں، پریشانیاں ان کو کم آتی تھیں، بہت زیادہ مشکلیں آتی تھیں۔ ان کو بھی پتھروں سے مارے جاتے تھے، کوئلے پر لٹائے جاتے تھے اور سولیوں پر لٹکائے جاتے تھے، لیکن کیا سارے مسلمانوں نے مل کر کے کوئی اجتماعی عبادت کو جاری کیا تھا؟ کیا خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ کہا تھا کہ سب سارے مل کر کے مسلمان جو ہے سکون میں رہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اطمینان ہو، اس طرح کی پریشانیوں سے مسلمان محفوظ رہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے کوئی ایسی کوئی عبادت اللہ کی طرف سے متعین کی ہے کہ آپ فلاں دن کو روزہ رکھ لو یا فلاں دن کو نماز پڑھ لو یا فلاں دن کو یہ کر لو؟ ظاہر بات ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اگر آپ کو فلسطینی مسلمانوں سے یکجہتی ہے، اگر آپ فلسطینی مسلمانوں کے لیے خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ان کا بھلا ہو، اور سوچنا بھی چاہیے کیونکہ وہ بیچارے بہت پریشانی میں ہیں، تو ان کے لیے ہمیں صرف دعا کرنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ کر کے دعا کیجئے، آپ راتوں میں اٹھ کر کے دعا کیجئے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کے لیے۔ لیکن جو کرنا ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، لیکن جو نہیں کرنا چاہیے اس کو آپ کرنے کے لیے لوگوں کو باقاعدہ آمادہ کر رہے ہیں، پوسٹ سرکولر کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ اس طریقے سے ان کے لیے روزہ رکھا جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ غلط ہے یہ، فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ آپ بالکل ایسا کام مت کریں۔ اگر واقعی آپ فلسطینی مسلمانوں سے آپ کو یکجہتی ہے، آپ ان کے دکھ درد اور غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ان کی مدد کریں۔ پیسوں کے ذریعے سے اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں، اور اگر یہ مدد نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کم سے کم آپ کے پاس دعا کا ایک ہتھیار ہے، آپ دعا کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو سنے گا اور ان کی پریشانیوں کو ان سے ریلیز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم سب کو مل کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کے لیے خیر کا کوئی راستہ ہموار کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔